نہایت ہی فرحت اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ قافلہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حضرت مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی اعظم ہند، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی قائم کردہ جماعت، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی نور اللہ مرقدہ کی قائم کردہ جماعت، ہمارے اکابر و اسلاف جنہوں نے شاملی کے میدان سے انگریز کے خلاف بغاوت کی ایک لازوال داستان رقم کرنا شروع کی، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، ان کے قافلے کے آج کے ہمارے حدی خان امیر، آج اس قافلے کے ہمارے قائد، آج اس قافلے کے وہ مرد آہن جنہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی نصرت سے، اکابر کی نسبت کی برکت سے نہ کوئی دولت خرید سکی، نہ کوئی خوف جھکا سکا۔ آج پورا ملک گواہ ہے، تکوینی امور ہوتے ہیں، شاید یہ موقع نہ آتا تو اس مرد قلندر کی استقامت دنیا نہ سمجھتی۔ آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی اگر ملک میں کوئی ایک جماعت ہے، کوئی قیادت ہے، کوئی طاقت ہے جو ان لوگوں کے آگے بھی ڈٹ سکتی ہے کہ جن لوگوں کے آگے لوگ سجدہ ریز ہونا فخر سمجھتے ہیں، تو وہ ایک دیوبند کا سپوت ہے، اور اس کا نام حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے جد امجد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو امینیہ دلی کے فاضل تھے، وہ جمعیت علماء ہند کے کارکن رہے، ان کے استاد مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی نور اللہ مرقدہ، وہ جمعیت علماء ہند کے بانی تھے، وہ ان کی جماعت کے کارکن رہے، اور میرے والد گرامی نور اللہ مرقدہ اس خطے میں حضرت اقدس مفکر اسلام قاری محمود نور اللہ مرقدہ کے تلمیذ رشید بھی تھے، کارکن بھی تھے، والہانہ وابستگی تھی، اور پورا شہر جانتا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے آخر عمر تک ناظم اعلیٰ رہے، اور پورا شہر جانتا ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ میں، تحریک ختم نبوت میں وہ پابند سلاسل رہے، اور یہاں جمعیت علماء اسلام کا ایک نوجوان نصیر الدین جب شہید ہوا، اور 3 مہینے کے بعد حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے جماعت کو حکم دیا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جائے، تو حضرت میرے والد گرامی اس وقت قبر کشائی کے اس مرحلے پر نگران تھے، اور قبر کشائی کرائی تو 3 مہینے کے بعد اس جمعیت علماء اسلام کا صدر نوجوان، اس کا جسد، اس کا کفن، اس کے کپڑے، اس کے کپڑوں میں رہا ہوا 1 روپیہ وہ بھی محفوظ تھا، اور پورا شہر اس واقعے کا گواہ ہے۔ جمعیت کی کرامت اور صداقت کے لیے یہ واقعہ بھی ایک گواہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے۔ آج بھی نصیر شہید کی قبر ہائی سکول کے سامنے ہے، وہیں سے ابھی قافلہ گزر کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس قائد کو اللہ اور زیادہ استقامت اور ہمت نصیب فرمائے، اور ان کی محنت کی برکت سے وہ دن ہمیں دکھائے اللہ تعالیٰ کہ جب ملک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا راج ہو۔ میں درخواست گزاروں، ہم نے بلائے تو 12-13 مہمان تھے، لیکن جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں خود بخود جمع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے مجھے دوپہر کو کہا کہ حضرت کا کیوں نہ استقبال کریں، تو 10 منٹ میں ہمارے تقریباً 50 گاڑیوں کا، 100 سے زائد موٹر سائیکلوں کا انتظام کیا۔ ساتھیوں نے اپنے ذمہ گاڑیاں لیں، لیکن حضرت نے منع فرما دیا تو ہم رک گئے، اس لیے کہ ہم تو امر کے پابند ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر ہمیں نصائح فرما دیں، دعا فرما دیں، اس کے بعد آپ حضرات کو رخصت ہوگی۔ حضرت کے ساتھ کچھ باتیں ہم نے علیحدگی میں کرنی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر!
آپ سو رہا ہے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب کو نہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، آپ سن نہیں رہے، بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا ہوا نہ ہو، جو ہم سے محبت رکھتا ہے بیٹھ جائیں، آپ سو رہا ہے، بیٹھ جائیں. میری جرأت ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے نہایت قابل احترام بھائی حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، اس جامعہ کے مدرسین، طلباء اور شجاعت کے میرے انتہائی مخلص اور محبت کرنے والے دوستوں اور بھائیوں، آج یہاں میری حاضری تو حضرت شیخ بہلوی رحمہ اللہ کی جانشین کی وفات پر تعزیت کی غرض سے تھی اور میں نے وہاں حاضری دی، لیکن مجھے پہلے معلوم تھا کہ میں مولوی زبیر کے حاضری کے بغیر شاید نہ واپس ہو سکیں. ماشاء اللہ، علم کا اور خدمت کا یہ عظیم ادارہ انہی حضرات کا مرہون منت ہے. اللہ تعالی مزید ترقیوں سے نوازے اور ان خدمات عالیہ کو اللہ تعالی قبولیت سے سرفراز فرمائے. کسی موضوع پہ بات کرنے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت جو دنیا میں کشمکش جاری ہے، حق و باطل کا، غرب و شرق کا، تہذیبوں کا، دینی علوم کا، چاہے دینی علوم ہوں یا ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب ہو، دینی مدرسہ اس کا سب سے بڑا پشتیبان ہے. آج مغربی تہذیب کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کا خاتمہ کیا جائے. ہمارے مشرقی اقدار کا خاتمہ کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کے دل و دماغ میں کیا چیز بھری جا رہی ہے. یہ تو مغربی دنیا کا خاصہ ہے. کہ نئی نسل اپنے بزرگوں سے لا تعلق ہو جاتی ہے اور ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کو انجوائے کر چکے ہیں،
اپنا وقت گزار لیا ہے، اب تو ہمارا مستقبل ہے، اور وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ آج یہاں پر بھی ان لوگوں کو ہمارے سیاسی اور معاشرتی ماحول میں بٹھا دیا گیا ہے، جو ہمارے نوجوان کو بھی یہی پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے خود اپنے مستقبل کا سوچنا ہے اور بزرگوں سے کوئی رہنمائی نہیں لے۔ یہ انگریز کا سبق تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ دین کا سبق نہیں ہو سکتا۔ اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف اور ان کے اقدار سے لا تعلق، یہ مغربی تہذیب کی علامت ہے ہماری تہذیب کے لیے۔ مجھے ایک بڑے آدمی نے بتایا، جو مجھے اس بات پہ قائل کر رہا تھا کہ میں اپنے خیالات میں تبدیلی لاؤں اور ان حکمرانوں کے لیے کچھ نرمی پیدا کروں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کی تقریریں نوٹ کرتے ہیں، آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ تہذیبوں کی جنگ ہے اور یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ آپ سچ کہتے ہیں، اور ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کیوں ان کے حوالے کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس لیے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھیڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب آدمی نہیں تھا، کہ ان کے اعترافات ہیں ہمارے پاس، اور دنیا کی معیشت چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، لہذا ان کے بغیر ہماری معیشت نہیں چلے گی۔ اس لیے ان کے فلسفہ معیشت کو اپنانا اور ان کی معاشی تعاون کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس تہذیب کو ختم کریں، تاکہ وہ ایک نئی تہذیب کو پیسے دے سکے اور مدد دے سکے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے قائل ہیں، اور وہ خود جب پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ اسٹیٹ کر رہے تھے، تو اس افتتاحی تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسفہ معیشت نے سوائے فساد اور بدامنی پیدا کرنے کے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور ہم شریعت کے فلسفہ معیشت کو اپنانا چاہتے ہیں۔ کہاں گئے وہ خیالات؟ کہاں گیا وہ پاکستان؟ کسی نظریاتی ملک کو، نظریاتی ماحول کو، اس کی نظریاتی شناخت کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ اس سے بھی میں آگے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی جغرافیائی شناخت کو ختم کرنے کے لیے بھی
پہلے آپ کو معصوم الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو تبدیلی لا رہے ہیں۔ 50 سال سے جو خرابات آپ نے اس ملک میں متعارف کرایا، اس کا پروپیگنڈا کرایا، ظاہر ہے نئی نسل کو یہ بات اپیل کرتی تھی کہ تبدیلی چاہیے۔ تو اب تبدیلی دیکھ لیجیے، مزہ آ گیا۔ اب یہ تبدیلی نہ نظام کی تبدیلی ہے، نہ اخلاق کی تبدیلی ہے، نہ معیشت کی بہتری ہے، یہ ریاست کے خاتمے کے اقدامات ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں ریاستوں کی بقا کا مدار دو چیزوں پہ ہوتا ہے، یا دفاعی قوت پر اور یا معاشی قوت پر۔ قبائلی معاشرے میں ریاست کی بقا کا مدار دفاعی طاقت ہے، لیکن آج اگر ہم ایک متمدن دنیا میں رہ رہے ہیں تو پھر متمدن دنیا میں ریاست کی بقا کا مدار معاشی استحکام پہ ہوتا ہے۔ کوئی اللہ سے ڈرے۔ 72 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت منفی میں چلی گئی۔ (0.3 پہ ہم چلے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے نئے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال کے بجٹ کے حجم سے کم ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کبھی کسی ملک کی تاریخ نہیں رہی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی محصولات کا ہدف پچھلے سال کی محصولات سے کم ہے۔ تو جب آپ کی معیشت گر جاتی ہے تو تب سمجھو کہ یہ ریاست کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اب ہم یہ باتیں کسی کو سمجھائیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی جذباتی بات کر رہے ہیں۔ میں 7-8 سال سے جو کہہ رہا ہوں آپ کے سروں کے اوپر سے گزری کہ جیسے میں کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی اقتدار کی جنگ ہے۔ ہم نے اس قسم کے لوگوں کو اقتدار میں لانے کا مطلب سمجھ لیا تھا کہ اب اسلام نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ مطلب سمجھ لیا تھا کہ اب ہماری تہذیب مذاق بن جائے گی، اور مذاق بن رہی ہے۔ مدرسے کے ماحول پر جو آج دباؤ ہے، ہماری مدارس کی تاریخ 150 سال گزر گئے۔ ہمارے معاشرے میں مدرسہ اور مدرسے کا نظام تعلیم رچ بس گیا ہے، لیکن اب یہ دنیا بضد ہے کہ اس مدرسے کے کردار کو ختم کیا جائے۔ اور مدرسے کے کردار کو بچانے کے لیے جہادی جذبے سے لڑنا ہوگا، ورنہ جو ان کے عزائم ہے وہ میں جانتا ہوں۔ الجہاد الجہاد، آپ ان معصوم الفاظ اور معصوم جملوں پہ مت جائیے۔ ہم تو مدرسوں کے خیر خواہ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مدرسے کا طالب علم کام کا بندہ جائے، ہم تو مدارس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ بابا مدرسہ بنا اس لیے ہے کہ تمہاری اصلاح کرے۔ نعرہ تکبیر!
تم نے کیا ہماری اصلاح کرنی ہے؟ جہاں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں والدین کا احترام نہیں، جہاں استاد کا احترام نہیں، جس تعلیم کے ذریعے آپ طرز معاشرت کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو مدارس اب ان کو بچانا ہے۔ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خیر خواہی کا لفظ دھوکے میں نہیں آنا، دھوکے میں نہیں آنا۔ اور یہ میسج واضح طور پہ چلا جانا چاہیے۔ ریاست ہمارے لیے محترم ہے، لیکن ریاست کس چیز کا نام ہے؟ کیا ریاست صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے؟ ریاست کا تصور میری شراکت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، کوئی مت سمجھے فضل الرحمان کہ اگر ایک ادارہ وسائل کے لحاظ سے طاقتور تو اسی کو ہم ریاست کہیں، اور وہ جو چاہے جس طرف چاہے ہمیں ہانکتا چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات پوری ہمت کے ساتھ ہم نے ان مدارس کو چلانا ہے، ان کے علم اور ان کے فیض کو ہم نے عام کرنا ہے۔ اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نہ انگریز کے زمانے میں تمہیں مدرسہ یاد آیا، نہ پاکستان بننے کے بعد 70 سال تک تمہیں مدرسہ نظر آیا۔ آج جب 9/11 کے بعد امریکہ نے تمہیں کہہ دیا ہے تو اب تم مدرسے کے خیر خواہ بن گئے ہو۔ ہم تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں، ہم مغربی دنیا کے کھوپڑیوں کے اندر ان کے خبز کو سمجھتے ہیں۔ تو سلیقے سے بات کرو، ہم سلیقے سے بات کرنا جانتے ہیں۔ طاقت سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ طاقت سے تو تم نے افغانستان بھی ملا اور طالب کو ختم کرنا چاہا، تو پھر ختم کر سکے؟ طاقت کوئی چیز نہیں ہے، یہ متمدن دنیا ہے۔ اپنے گھر کو سنبھالو، ملک کی معیشت کو آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ تو آج آپ کے ملک میں سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ ان فقیروں پہ زور چلتا ہے، لیکن یہ فقیر جب بگڑ گئے نا، تو ان کو بگڑنے تک نہ لے جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ان مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور ان نااہلوں کے چنگل سے اللہ تعالی میرے اس وطن عزیز کو آزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا